عام طور پہ کہتے ہیں جو کمپلینٹ کیس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 2-3 کنسرنز لگتے ہیں، جس کے اندر صرف ایس ایچ او آ کر کے جو ہے وہ ایک سمن دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ 75 سب کلاس 5 کے تحت جو ہے وہ میں نے آپ کو دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پیشی دیتے ہیں یا اگلے دن آپ بات کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیلیبل وارنٹ تھے، فوری طور پہ گرفتاری ہی کی جائے گی، گرفتاری کر کے عدالت میں پیش کیا جائے گا، جس کے اوپر سیکیورٹی خدشات ہیں۔ تو یہ مقدمہ جو ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے، اور سیاسی نوعیت کے اندر ان کے عزائم بھی ہیں، اور عزائم کے اندر جو ہے وہ خطرہ یقینی طور کے اوپر ہے کہ یا تو اٹیمپٹ نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ خان صاحب کے اوپر جان کو ان کے قتل کا کوئی مطلب خطرہ نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی طرف سے سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بالکل نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ایک اچھی زندگی دے، لیکن جو ملک کے اندر خلفشار انتشار کی طرف جو بات یہ جا رہی ہے کہ وہ اپنے اس ادارے کی طرف جو پاکستان کو سیکیور کرتا ہے اس ادارے کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری انگلیاں کر کے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ایک انگلی جب کسی کے اوپر اٹھاؤ گے تو 4 انگلیاں تمہاری طرف ہوں گی۔ تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے، ہماری پاکستان فورسز کے اوپر کسی کی جان کا، ہمارے شہری چاہے وہ خان صاحب ہوں یا کوئی شہری ہو، اس کی جان کا الزام لگانا یہ نہایت غلط طریقہ کار ہے۔ باقی سیاسی معاملات اگر آپ نے جو کرنے وہ ضرور کیے جائیں اور طریقہ کار بنتا ہے، خان صاحب کو بالکل عدالتوں کی سے مستثنا ہونا چاہیے، اور وہ اس لیے کیونکہ جو سیکیورٹی کنسرن ہے 90 دن کی بات ہے، انٹرم گورنمنٹ چلی گئی ہے، اب جو بدلے لینے کا ٹائم تھا اب۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، گورنمنٹ کسی بھی حد تک جائے گی، کسی بھی حد تک جائے گی اور پوری کوشش کرے گی خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اور بند کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس الیکشن میں خان صاحب سے لڑنے کی جان نہیں رہے گی۔ میں نون لیگ کو پرٹیکولر کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم بالکل جو ہے پنجاب میں اپنی تیاری کر کے مکمل کر رہے ہیں اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے جے یو آئی نے بھی کہہ دیا ہے، لیکن نون لیگ اس وقت پارٹی بن چکی ہے۔ نون لیگ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ریونج لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہے آپ کا الیکشن کے اندر جمہوری طور پہ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ گرفتاری کے لیے پولیس پہنچی تھی؟ کیونکہ بھاری نفری جس طرح سے وہاں پر موجود تھی، واٹر کینن وہاں پر موجود تھے، کیا کوئی نوٹس لے کر آئے تھے؟ اگر نوٹس لے کر آئے تھے تو اتنی زیادہ تیاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے ایک امپورٹنٹ بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بات یہ کریں گے کہ یہ بڑے مزاحیہ قسم کے مقدمات مجھ پر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ مزاحیہ سمجھ رہے ہیں اس کو، اور مزاحیہ مقدمات اس طریقے سے جیسے توشہ خانہ ہو گئے اور باقی ایسے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے ہیں۔ اچھا، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی کا معاملہ، یہ چھوٹی چھوٹی کیسز کے معاملے یہ جو لے کر آ رہے ہیں، اور 57 ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کو بیرون ملک سے جب جاتے ہیں تو توشہ خانہ کے مطابق جو ہے وہ پھول ہوتے ہیں، کچھ نذرانے ہوتے ہیں، کچھ آرٹ پیس ہوتے ہیں، اور ان شکلوں میں کوئی ملا، لیکن قابل قدر اس کے اندر ایک گھڑی بن گئی جس کی پرائس جو ہے وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ اور 2 کروڑ سے وہ اربوں تک چلی گئی۔ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں سیاست، اور سیاست کے اندر اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، تو ان کے جو ہے وہ بہت بڑا ڈنڈا رکھا کرتے تھے، تقریباً 100 فٹ کا۔ تو انہوں نے کہا یہ 100 فٹ کا ڈنڈے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بزرگوں سے چل رہا ہے۔ تو بزرگوں سے پتہ کیا گیا تو ان کے جد امجد کیا کیا کرتے تھے، پتہ چلا کہ وہ ایک چھوٹی ٹوتھ پک جو ہے اپنے سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن سنت بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ 100 فٹ کا بانس ڈنڈا بن گیا۔ تو اسی طریقے سے لوگوں نے آگے بڑھا دی۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر توشہ خانہ میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اور جو آئی جی صاحب ہیں وہ جو ہے وہ ماتحت ہوتے ہیں ساری آپ کی گورنمنٹ کے، اور فیڈرل کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کی پولیس آپ کو اندازہ ہوگا کہ خان صاحب اور کیا سمجھے، خان صاحب کی تحریک جو بھی ہے، یا آپ صرف پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تو وہ اور کیا سمجھیں۔ دیکھیں، سادہ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے وہ 15 کلو جو ہے وہ چس ڈالنا، یہ بھی بہت بڑی حماقت تھی جس کا بدلہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ لیں۔ تو چنانچہ جب ایسے سارے معاملات انہوں نے کیے، اور اس کے اوپر ان کا بھی یہ ایک پلی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے پیسے نہ لینے کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا، جبکہ
बड़े सीरियस किस्म के मुकदमात बन सके थे। 30 साल के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर बड़े बड़े ऐसे केसेस थे जिनको पकड़ लेना चाहिए था और जिस पर बात बननी चाहिए थी। इसी तरीके से एक मुस्तलक मुकदमा लेकर आते तो आपने कहा कि मुज़ाहिया केसेस का खत वो लिखेंगे, तो आप इमरान खान साहब इस केस को सीरियस ही नहीं ले रहे। अदालत उनको काफी दफा बुला भी चुकी है, अब उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो अभी जाकर भी वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे। देखिए इसमें एक और बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के मुकदमे के ऊपर जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सिक्योरिटी कंसर्न है। ये तो पूरा पाकिस्तान, आप और मैं, जाहिर सी बात है जब हमला हो चुका है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। अब उस सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आप ये देखें ना कि जिस खान साहब ने ये कहा कि मुझ पर हमला करने वाले के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी के खदशात की वजह से उसको वीडियो लिंक पे लिया गया है, मुझे अदालतों में सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। एक तो बात हुई ये, लेकिन खान साहब की इस टाइम पर सबसे बड़ी गलती है एक तो हो गई जो आईजी साहब ने भेजा है उसके बारे में हम जो है वो कानूनी राय लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कहा गया कि अनबेलेबल जो है वो वारंट थे और उसके ऊपर जो है वो 2 तरीक़ेकार कहे गए। एक है 75(2) के तहत जो है वो तोशाखाना केस के ऊपर क्योंकि वो हाजिरी नहीं देते रहे, इसकी बुनियाद के ऊपर